ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ منایا جائے گا اور اس کی حیثیت اور افادیت جو ہے وہ اجاگر کی جائے گی۔ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ جو ورچوئل خطاب ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا 6 بجے وہ ہوگا، اور یہ ہمارا سارا پروگرام ہے جس میں ہمارے پروونشل جو لیڈرشپ ہے یا ہمارے نوٹیبلز ہیں وہ تمام اضلاع میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ وہ جائیں گے۔ یہ ابھی ہم آپ کو شیئر بھی کریں گے جو ہمارے وہ تقریبات کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو فعال بنانے کے لیے ہم ایسے ایونٹ کرتے رہیں گے جس میں ہماری قیادت تمام ضلعوں پہ جایا کرے گی، کارکنوں سے انٹریکٹ کیا کرے گی، ایونٹس کیا کرے گی، اور وہ پروگرامز ہمارے اسٹڈی سرکل کی طرح ہوں گے۔ اس میں ان کے خطابات جو ہوں گے اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے کوئی 2-3 دہائیوں سے، ویسے تو یہ شروع سے ہی ہے لیکن یہ 2-3 دہائیوں سے جو پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی رہی، جس سے پیپلز پارٹی کمزور بھی ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی اپنے نہ نظریات سے ہٹی نہ اپنے نیریٹو بدلے۔ پیپلز پارٹی ثابت قدم ہو کے کھڑی رہی اور اپنے اصولوں کے ساتھ سیاست کرتی رہی، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ پیپلز پارٹی جوائن بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بڑے ہی پیارے دوست چودھری امان اللہ سندھو صاحب جو سابق پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کے، وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ 2-3 دفعہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں، سیکرٹری بار رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار، اور پھر تحریک انصاف میں ان کی ایک طویل جدوجہد ہے بطور کارکن بھی، اور انہوں نے اس چیز کو بڑا پرکھا، اور آج جب انہوں نے میرے ساتھ ادھر ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تحریک انصاف میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ ایک فرق دیکھ کے میں آ رہا ہوں۔ میں کوئی یہ نہیں کہ میں پاپولیرٹی دیکھ کے آ رہا ہوں، بلکہ میں ایک اس ملک کی اس جماعت کو جوائن کرنے جا رہا ہوں جو اپنے نظریات کے ساتھ کھڑی ہے، جو کوئی بات کرتی ہے تو اس بات میں وزن ہوتا ہے، یا اس کا جو کارکن ہے وہ اسے عزت ملتی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کو میں نے ویلکم بھی کیا اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری تھی، اور دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے، کیونکہ 27 دسمبر ہمارا پارٹی کا ایک سیاہ ترین دن ہے جب بی بی کو شہید کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ اپنی قیادت سے پھر محروم ہوئی، اور اس کو ہم برسی منائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے یہ ایونٹس اور یہ موبلائزیشن جاری رہے گی۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مارچ کے اندر ہم اپنا ایک پاور شو کریں پنجاب کے اندر، وہ چاہے لاہور ہو یا کوئی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہو، جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرے، اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائیں اور خطاب بھی کریں اور اپنی پارٹی کا اگلا لاہے عمل بھی دیں۔ میں اس موقع پر پی ایس ایف کے نوجوانوں کو بھی نہیں بھلا سکتا، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، ہمیں ان سے بڑا حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی۔ انہوں نے ایک بڑا کلچرل پروگرام کیا، اس میں پارٹی کے جو ہسٹری تھی اس کو اجاگر کیا، اور بہت اچھا ایونٹ تھا ان کا۔ اس کے بعد ہم نے ایک جو 26ویں آئینی ترمیم کی کامیابی پر
ہم نے ایک چیئرنگ کراس پہ کیا، اس میں بھی کارکنوں نے بڑا بھرپور شرکت بھی کی، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے ایک بڑا حوصلہ ملا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پارٹی کی ریوائیول کا باعث بنیں گی اور پارٹی کے لیے خوش آئند ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ایک بہت بڑی جو ایک فتنہ تھا، ایک انتشار تھا اس ملک کے اندر، اس کے وہ اپنے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کی کاوش میں سمجھتا ہوں اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے انتشار کی پالیسی کی وجہ سے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان اس سے مضبوط ہو رہا ہے۔ پاکستان کا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بطور ایک سیاسی کارکن میں یہ دیکھتا مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو ضیاء مارشل لاء بھی دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس جدوجہد میں کوڑے کھاتے بھی دیکھا، قلعے کی زندگیاں کاٹتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اس میں کبھی انتشار کی بات نہیں ہوئی تھی، کبھی اداروں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ جمہوریت دشمن تھا، وہ جمہور دشمن تھا، وہ پاکستان دشمن تھا، لیکن ہم افواج پاکستان کو یا بطور ادارہ ہم نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی کہ بطور ادارہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سیاست کے اندر اس ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، ان کو ہدف تنقید بنایا گیا، غیر ملکی ایجنڈے پہ ان کو ہدف تنقید بنایا گیا، ان کو گالم گلوچ، تم دہشت گردی کر رہے ہو۔ محسوس ہونا چاہیے، ہم لاشوں کی سیاست نہیں کرتے، نہ ہی لاشوں پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن لاشیں وہ دیکھو کہ گرنی کہاں سے شروع ہوئی۔ تم جب سنجانی سے داخل ہوئے تو تم ایسے تھے جیسے ایک فاتحہ کی حیثیت سے آ رہے ہو، تم اداروں کو للکار رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے، تم اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں بیٹھے ہوں گے، صبح عمران خان رہا ہوگا، ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچائیں گے۔ یہ تم ریاست کے خلاف اکسا رہے تھے بغاوت پر۔ اگر وہ ہماری حکومت بر وقت نہ روکتی تو کیا میسج جاتا؟ وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ اصل لڑائی کیا ہے، تم ان لوگوں کے سہارے پارلیمان قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری تو یہ روایت رہی ہے کہ تم نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، تم نے پارلیمان کی دیواروں پہ شلواریں سکھائی، تم نے اس کی توڑ پھوڑ کی۔ آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ بہتر کرو گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی اور نظریاتی جماعت ہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ تحریک انصاف میں کوئی سارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے، ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ان کو آج ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان کا ہاتھ تھامے، کوئی آدمی ان کو ساتھ لے کے چلے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ ان لوگوں کو موقع دے کہ وہ قومی دھارے میں آئیں، وہ اپنی سیاست جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ کریں، نہ کہ کسی تخریبی کارروائی یا دہشت گردی کی صورت میں کریں۔ بہت شکریہ جی، اگر کوئی کویشچن ہے تو حاضر ہے۔